خواجہ ہمیں در پہ بلا لے. شاہ ہندل والے تم ہو خواجہ، ہم کو اجمیر اپنا دکھا دو. شاہ ہندل والے تم ہو خواجہ، ہم کو اجمیر اپنا دکھا دو. ہم تمہارے بھکاری ہیں خواجہ، ہم تمہارے بھکاری ہیں خواجہ. چشتیہ رنگ اپنا چڑھا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں، خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں. الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں. کروڑوں درود و سلام تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب مستر پسینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو روح کائنات ہیں اور جو بے شک جان کائنات ہیں. ناظرین، سرزمین ہند یعنی سرزمین ہندوستان بادشاہوں، حکمرانوں کے ساتھ ساتھ صوفیوں کا بھی مرکز رہا ہے. آج ایک ایسے ولی کامل، ایسے صوفی باصفا کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں جن کی شخصیت کو ان کی حیات مبارکہ میں بھی یاد کیا گیا اور ان کے جانے کے بعد آج تک اس ذات کو نہ بھلا سکے. آپ برابر یاد آتے ہیں، ان کو ہم برابر یاد کرتے ہیں. وہ ذات طیبہ ایسے اوصاف کے مالک تھی کہ جس کے دل میں نہ تو دولت، مال و زر، نہ تخت و تاج کی لالچ، نہ حکمرانی شوق، بلکہ جن کا پہلا مقصد ہندوستان کے قلعوں پر پرچم اسلام کو لہرانا اور اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانا، رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اقرار کرانا اور اہل ہند کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت بسانا تھا. جی ہاں ناظرین، ہندوستان کی اس عظیم ترین شخصیت کا نام خواجہ خواجگان شیخ الشیوخ حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے ہیں غریب نواز. ناظرین، اس عظیم شخصیت ولی کامل پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آفتاب اسلام سینپیے کے خطیب و امام اور سنی برکاتی مشن موریشس کے فاؤنڈر اور چیف پیٹرن حضرت علامہ سید غلام معین الدین قادری دامت برکاتہ مالیہ. حضرت قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجمن ٹیم کی جانب سے آپ کا دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم ہے اور بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. جیسا کہ معلوم ہے اور ہم نے بتایا آغاز میں کہ آج ہمارا موضوع ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا عنوان ہم نے کچھ اس طرح رکھا ہے، ایک عظیم مبلغ. الحمدللہ ہر سال رجب المرجب کا جب بابرکت مہینہ آتا ہے تو ہمارا ذہن معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ساتھ خواجہ غریب نواز کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. اور الحمدللہ کئی اس طرح کے کئی مواقع پر ہم نے کئی پروگرام بھی کیے ہیں، اور آج حضرت ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک گوشے کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص ان کے تبلیغ کے سلسلے کے حوالے سے. تو براہ راست پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا حضرت کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا علمی سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکست رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں مجھے مدعو کیا.
یقیناً ہندوستان کے اولیاء کے سردار حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک بہت بڑی خوش بختی ہے اہل ہند کے لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے جی ایک ایسے شہزادے تشریف لائے کہ جس نے ہندوستان کے ایسے ماحول میں ایمان کی نور کی شمع روشن کی جی کہ جب کہ پورا ہند ایمان کے نور سے محروم تھا، جی جی ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ایک عظیم مبلغ بن کر، دین کے عظیم داعی بن کر تشریف لائے۔ یقیناً مبلغ کے لیے سب سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ حضرت غریب نواز کا تعلیمی سفر جی جی کب اور کیسے شروع ہوا، جی تو آپ کا بچپن سجستان یعنی سنجر میں گزرا۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید غیاث الدین حسن جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے عابد و زاہد جی جی ولی کامل تھے، ماشاء اللہ۔ اور رئیس بھی تھے، امیر تھے، دولت مند تھے۔ ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے کہ وقت کا بہت بڑا مالدار عابد ہو، شب زندہ دار ہو۔ آہا کیا بات ہے۔ حضرت سید غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ صاحب کے والد گرامی اور آپ کی والدہ ماجدہ ام الورع بی بی ماہ نور علیہ الرحمہ، یہ بھی ولی کاملہ تھیں، عابدہ زاہدہ تھیں۔ ابتدائی تعلیم جو کہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، جی 4 سال 4 مہینہ 4 دن، آغوش مادر میں اور اپنے والد گرامی کے سائے میں شروع کر دی تھی۔ 15 سال کی عمر تک آپ اپنے والدین کے سائے میں دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جی جب آپ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ 15 سال کی ایج ہی کیا ہوتی ہے، لیکن آپ کی والدہ نے آپ کو سنبھالا، بہت کوشش کی کہ آپ کو آپ کے والد گرامی کا جو ہے وہ اس کی کمی محسوس نہ ہونے دی جائے، ان کا بھی پیار دیا۔ لیکن 16 سال کے جب آپ ہوئے، 1 سال بعد فوراً آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو آپ اپنے والد صاحب کی شفقتوں سے اور والدہ کی محبتوں سے یکدم جو ہے محروم ہو گئے۔ والد گرامی امیر کبیر تھے، تو ترکے میں، ترکہ کہتے ہیں جو والد کی طرف سے پراپرٹی یا جائیداد یا پیسہ اولاد کو ملتا ہے وراثت میں، جسے ورثہ بھی کہتے ہیں۔ جی ترکے میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی۔ اب آپ نے اپنا ذریعہ معاش اسی کو بنایا۔ باغ میں آپ درختوں کو پانی دیا کرتے، سیراب کیا کرتے، اور اس سے جو آمدنی ہوتی وہ خرچ کیا کرتے۔ لیکن تقدیر میں کچھ اور تھا۔ آہا باغبانی اس دنیاوی باغ کی نہیں تھی، بلکہ باغبانی روحانیت اور دین کے باغ کی تھی۔ آہا کیا بات ہے۔ تو اللہ نے ویسے ہی اسباب بنائے۔ اس وقت کے ولی کامل حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مجذوب الہی تھے،
وہ وہاں سے گزر رہے تھے. حضرت خواجہ صاحب نے انہیں دیکھا، پاس گئے، ادب سے تعظیم سے بلایا، باغ میں بٹھایا. اب وہ حیران ہے کہ یہ بچہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. انگوروں کا ایک خوشہ توڑ کر لائے، ان کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے تناول کیا. ادب سے آپ دیکھ رہے ہیں اس بزرگ کو. کھانے کے بعد میں حضرت ابراہیم قندوزی نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا جو خشک تھا، دانتوں سے اسے چبایا اور فرمایا، بیٹا وہ تمہاری مہمان نوازی تھی، یہ فقیر کی دعوت ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اسے آپ لیں. آپ نے لیا اور اسے کھا لیا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا اندر جانا تھا کہ دنیا کا باہر نکلنا ہوا. اللہ اکبر. جیسے ہی میں نے اسے کھایا، دل سے دنیا باہر نکل گئی. اب تو باغ میں جی نہیں لگ رہا ہے، سب سے نفرت ہو گئی. اب تو میں نے باغ کو بیچ دیا، چکی کو بھی بیچ دیا، اور جو رقم ملی اس سے میں نے تھوڑا سا اپنے پاس رکھا اپنے اخراجات کے لیے، اور جو باقی بچی تھی رقم اس کو صدقہ کر دیا. اللہ. اب دیکھیں یہ محبت الہی آ گئی، عشق الہی کی شمع روشن ہو گئی. جی جی جی. تو اب خواجہ صاحب نے اس شمع کو اور تیز کرنے کے لیے، اس محبت میں اضافہ کرنے کے لیے اب علم دین کے حصول کو ضروری سمجھا کہ تعلیم حاصل کی جائے. خواجہ صاحب وہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں. اس زمانے میں سمرقند، بخارا جو آج کل ازبکستان میں ہے، تو یہ دو مرکز سمجھے جاتے تھے اور بلکہ مشہور تھے جی. علم دین کے حصول کے لیے. بڑے بڑے علماء، جید علماء وقت کے وہاں پر تعلیم دیا کرتے تھے اور رونق بنے ہوئے تھے ان جامعات کی. حضرت خواجہ صاحب سمرقند پہنچے، وہاں اپنے حفظ قرآن کیا اور تعلیم حاصل کی. اس کے بعد آپ بخارا آئے. مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درسگاہ میں آپ نے کئی سال علوم نقلیہ اور عقلیہ پر عبور حاصل کیا اور فارغ التحصیل ہوئے. اور اس درجے اور مقام پر پہنچے آپ علم کے کہ عالم جب فارغ ہوتا ہے تو وہ کسی درسگاہ یا دارالعلوم کی زینت بنتا ہے، جی. طلباء کو پڑھاتا ہے. خواجہ صاحب جب فارغ ہوئے تو آپ علماء کرام کے اشکالات حل کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی علماء کو کسی مقام پر اگر شک ہوتا اور وہ مقام ان سے حل نہ ہوتا کتابوں میں اور کتابوں کے علاوہ، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتے تھے. یہ مقام جب علم دین میں آپ نے حاصل کیا تو چونکہ آپ کا سفر کنٹینیو ہے، ظاہر تو سجا لیا، اب باطن کی دنیا سجانے کے لیے اور دل کو روشن کرنے کے لیے راہ سلوک اختیار کیا. علم طریقت کے حصول کے لیے اب آپ نکل پڑے. اللہ. اور یہ اس طرح پوری تفصیل موجود ہے. جی بالکل ہمارے سامنے ہے. یقیناً حضرت، کیونکہ ابھی جب آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جو ہے غالباً ابھی 18-19 سال کی ہوگی. جی. تب جب آپ کا رخت سفر جو ہے جب شروع ہوتا ہے علم کے لیے، اعلیٰ تعلیم. ہاں، اعلیٰ تعلیم کے لیے. اچھا، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم، کیونکہ ایک مقررہ وقت ہے پروگرام کے لیے، ہم وہاں سے اب آغاز کرتے ہیں کہ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور تاریخ
سے پتہ چلتا ہے اور خود خواجہ صاحب نے بھی تحریر کی ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تقریباً 20 سال گزارتے ہیں. تو یہ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ 20 سال اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، تو یہ اشارہ کیا ہے اور اسے کیا درس آج کے لوگوں کو کیا درس مل رہا ہے؟ یقیناً یہ آپ نے سچ فرمایا اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے، بلکہ خواجہ صاحب نے خود فرمایا جی کہ 20 سال تک میں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی. اصل میں دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی راہ پر چلنے کے لیے جی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل یقیناً، ورنہ بھٹک جائیں گے. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. سبحان اللہ. ایک گھڑی ایک لمحہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ آپ نے علم دین حاصل کر لیا، علم شریعت جان لیا، جی تو بظاہر دیکھا جائے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی ایسے جیت اور گائیڈ کی کہ جو اس راستے پر چلائے، چونکہ سارے مسائل جانتے ہیں، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے. اب کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو خطاب کیا گیا اور اتقوا اللہ کہہ کر تقوی کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور تقوی میں ساری عبادتیں آ گئیں، ساری نیکی آ گئیں. لیکن قرب الہی کے حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور وسیلہ سے مراد یہاں مرشد کامل ہے. یقیناً. اس لیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سارے اعمال یہ تو ہیں ہی قرب الہی کا ذریعہ، لیکن وسیلہ یہاں اللہ نے ذکری اس لیے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان اپنی عبادتوں پر نازا ہو جاتا ہے. جیسے شیطان، اس نے اپنی عبادتوں پر نازا ہو کر تکبر کیا، گھمنڈ کا شکار ہوا، جنت سے نکال دیا گیا، مردود ہو گیا. تو اسی طرح ہم کہیں اپنے علم، اپنی عبادت، اپنے تقوی پر نازا نہ ہو، تکبر نہ کریں، تکبر نہ کریں، گھمنڈ کا شکار نہ ہو. اللہ کا یہ ولی اور مرشد کامل ہماری ایسی تربیت کرتا ہے کہ ہم ایسی عبادت کرنے کے بعد بھی اپنی حیثیت یاد رکھتے ہیں. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد کامل کی 20 سال تک خدمت کی، اس طرح سے کہ جب آپ رات میں آرام فرماتے تو رات کے کپڑے آپ کے پیش کرتا، اللہ اکبر، اس کو دھوتا بھی میں. یہ خدمت میرے ذمے تھی کہ حضرت کے کپڑوں کو دھونا، حضرت کے کپڑوں کو پیش کرنا. سفر میں آپ کے کپڑے اور دوسرے سامان کو سر پہ اٹھاتا، اور اس زمانے میں پیدل سفر کیا جاتا تھا یا گھوڑا ہوا کرتا تھا، مگر اللہ کا ولی تواضع ایسی ہوتی تھی ان حضرات کی کہ یہ پیدل سفر کیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ 20 سال میں نے خدمت کی. ایک دن میرے پیر و مرشد نے مجھ سے خوش ہو کر فرمایا معین الدین آؤ، اتنی مرتبہ تم سورہ اخلاص پڑھو، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھو، اتنی مرتبہ یہ تسبیح پڑھو. میں نے پڑھی. اس کے بعد آپ نے فرمایا میری 2 انگلی کے درمیان دیکھو کیا نظر آ رہا ہے. میں نے عرض کی حضور 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. 18,000 عالم کو میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ.
آپ نے فرمایا معین الدین تیرا کعب ہو گیا. وہاں سے اپنے ساتھ آپ حج کو لے گئے, خانہ کعبہ کا طواف کیا, اپنے ہاتھ میں معین الدین کا ہاتھ لیا اور بلند کیا, مولا معین الدین کو قبول فرما. کیا بات ہے, صدا آئی, ہم نے معین الدین کو قبول کیا. کیا بات ہے. تو دیکھیں آپ, یہاں سے معلوم یہ ہوا جی کہ ہم اپنی عبادت کے ذریعے کبھی بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتے, نہ خود کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ ہماری عبادتیں مقبول ہو گئیں. ہاں, مرشد کامل جو ہماری روحانی تربیت کرتا ہے اور وہ اللہ کا مقبول ہوتا ہے, یقیناً وہ ایک دن ہمیں خدا کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کی حتی الامکان خدمت کریں, ان کا ادب کریں, بلکہ کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا ضرور کریں کہ ایک ہی پیر کے مرید رہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک سال ایک پیر صاحب سے, دوسرے سال دوسرے پیر صاحب سے, تیسرے پیر صاحب کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ. کیسے آپ اللہ قرب حاصل کریں گے؟ یک درگیر محکم بگیر, ہاں, ایک در کو پکڑو اور سختی سے پکڑو, پوری سنجیدگی سے. پوری سنجیدگی اور پورے یقین کے ساتھ کہ مجھے جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا. اللہ غریب نواز کو تو خدا بھی اپنے پیر و مرشد سے ملا ہے. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ پوری مضبوطی سے پیر کا دامن پکڑ لیں اور ان کا رسپیکٹ کریں, ان کی تعظیم کریں, ان کی خدمت کریں. ماشاء اللہ. شاہ شنگل والے تم ہو خواجہ, ہم کو اجمیر اپنا دکھا دو. شاہ شنگل والے تم ہو خواجہ, ہم کو اجمیر اپنا دکھا دو. جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان یا پھر بالخصوص اجمیر پہنچتے ہیں تو اس وقت حالات کیسے تھے؟ دیکھیے, ہندوستان کی تاریخ بڑی پرانی ہے. ہاں, 500 یا 1000 سال پرانا ہندوستان نہیں ہے. اللہ کے پہلے نبی, سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان پر اتارے گئے. حضرت آدم جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے, آپ کو وحشت محسوس ہوئی, چونکہ جنت میں اللہ کی تسبیح سنا کرتے تھے, فرشتے اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کی وحشت دور کرنے کے لیے آذان دی. معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی آذان دنیا میں اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے. آج بھی ان کے قدم موجود ہیں شری لنکا میں. یہ اب جا کر کے شری لنکا, بنگلہ دیش, پاکستان بنا ہے. یہ پہلے پورا ہندوستان تھا. پورا ہندوستان. حضرت جبریل نے آذان دی, آپ کی وحشت دور ہوئی. پھر آپ کے 2 بیٹے, معلوم ہے وہ مشہور واقعہ ہے, قابیل نے حابیل کو شہید کیا. دور آگے بڑھا تو 2 گروپ ہو گئے, ایک اطاعت گزاروں کا, ایک نافرمانوں کا. مختصر یہ کہ میں عرض کروں کہ پھر وہ دور آیا کہ جس دور میں خواجہ صاحب تشریف لانے والے تھے. اس دور میں ہندوستان کے مختلف حصوں میں مختلف راجاؤں مہاراجاؤں کی حکومتیں تھیں. بالخصوص جو اجمیر راجستھان کا حصہ ہے اور یہاں کی حکومت کرنے والوں کے حالات پورے ہندوستان سے مختلف تھے. چونکہ آپ دیکھیں کہ خواجہ صاحب کا جو انتخاب ہوا ہے بارگاہ رسالت سے, وہ اجمیر ہی میں کیوں ہوا؟ اتنا بڑا ہندوستان ہے, کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک, بنگال سے لے کر کے راجستھان تک, تو صرف اجمیر ہی کیوں, راجستھان ہی کیوں؟ اصل میں راجستھان کے اجمیر کے جو حالات تھے اس وقت دوسرے علاقوں کی بنسبت زیادہ خراب تھے. نسلی تعصب, جو پاورفل لوگ ہوتے جن کا سیاسی اثر و رسوخ ہوتا, تو وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو, کمزور لوگوں کو دباتے,
جائز اور ناجائز ہر طرح کی خدمت لیتے. بس جو انہوں نے کہہ دیا وہی ان کا مذہب ہے، وہی ان کا عقیدہ ہے. انسانیت تڑپ رہی تھی. ظلم، بربریت، نفرت، یہ تمام چیزیں، یہ تمام حالات وہاں کے بنے ہوئے تھے کہ ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا. بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے وہاں کے حالات یہ تھے کہ کوئی مسلمان اگر گزرتا تو اسے سر عام پھانسی دے دی جاتی تھی. تو یہ وہاں کے حالات تھے. اتنے نفرت بھرے حالات میں خواجہ صاحب تشریف لائے. اب ہم اگر غور کریں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے سے پہلے جو ایسے حالات تھے، تو ان حالات میں خواجہ صاحب نے کس طرح سے کام کیا ہوگا. یہی میں آپ سے پوچھنے والا تھا. ظاہر سی بات ہے جب آپ بتا رہے ہیں تو یقیناً حالات بہت مشکل حالات تھے، مگر آپ دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تبلیغ دین رہا. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ان مشکل حالات میں آپ نے کون سا طریقہ اپنایا لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے؟ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں ہر طرف ظلم تھا، انسانیت سسک رہی تھی. جی. تو ایسے حالات میں خواجہ صاحب نے یہ نہیں کہا چلو نماز پڑھو، صلاح از امپورٹنٹ، یہ نہیں کہا، بلکہ جس کی جو ضرورت تھی اس کو پورا کیا. کوئی آیا، حضرت دعا فرما دے، میرا بچہ بیمار ہے، آپ نے دعا فرمائی. کوئی آیا، حضرت فلاں شخص مجھ پر ظلم کرتا ہے، آپ نے اسے بلایا، اسے سمجھا دیا. غرض یہ کہ خواجہ صاحب نے دو چیزیں اپنائی: آتش محبت، نور قرآن. نفرتوں کی جو آگ لگی ہوئی تھی دل میں، تو آپ نے محبت کی آگ سے نفرت کی آگ کو بجھایا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں. اور جو ظلم کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، آپ نے قرآن کے نور سے اسے دور کیا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. قرآن کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے. آج بھی دیکھیں آپ، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ میں جو مسجدیں ہیں، شاہ جہانی مسجد ہے، سندلی مسجد ہے، جتنی زیادہ تلاوت قرآن یہاں ہوتی ہے شاید ہی کہیں اتنی ہوتی ہو. یہ فیضان ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. چونکہ آپ قرآن کے خود بھی حافظ تھے، عالم بھی تھے، تو قرآن کی تلاوت کیا کرتے اور محبت بانٹا کرتے تھے. تو لوگ آپ کے اخلاق سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی محبت سے ایسے آپ کے شکار ہوئے کہ پھر بڑے بڑے لوگ آیا کرتے، انہیں دور کیا کرتے خواجہ صاحب سے. وہ کہتے کہ ہم مر جائیں گے، خواجہ کے قدموں کو نہ چھوڑیں گے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. حضرت قبلہ، جب صوفیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، بالیقین خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم، بڑے صوفی ہیں. اور جب ان کے یہاں ایک خاص بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا خدمت خلق، یعنی کہ انسانوں کی خدمت کرنا، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیوں کے یہاں اس کا بڑا دخل ہے، اس کا ایک بہت اہم کردار ہے. ایسا کیوں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں، خدمت خلق یہ بڑا جامع لفظ ہے، اور خلق یہاں مخلوق کے معنی میں ہے. جی بالکل. اور مخلوق روئے زمین پر رہنے والی ہر جاندار، جو بھی جاندار ہے وہ اس زمرے میں شامل ہے. بالکل بالکل. اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں مخلوقات میں شامل ہیں، اور مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہے. اسلام نے انسانوں کی
خدمت کرنے والوں کی تحسین فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے، بلکہ قرآن میں بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرنے کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں بھی خدمت خلق کیا ہے اسے ہم سمجھ لیں۔ پہلے خدمت خلق کہتے کسے ہیں؟ ہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک میں ہمیں آپ کا یہ فرمان ملتا ہے کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی، جی، حکم دیا۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں کہ خدمت خلق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی مدد کرنا کتنا پسند ہے، اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جتنی عبادتیں ہم پر فرض ہیں ان میں اگر کوئی کوتاہی یا کمی ہو گئی ہے تو اس کے ازالے کے لیے کسی اور عبادت کو ہم پر لاگو نہیں کیا گیا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ حج کے موقع پر اگر کوئی واجب ہم سے چھوٹ جاتا ہے حج کے ارکان میں سے، تو کفارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دم دیتے ہیں۔ اور دم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس قربانی کا گوشت مکہ کے غریب لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ روزہ، شیخ فانی جو ہوتا ہے، جس پر جو ہے وہ روزہ رکھنے کی اسے آئندہ بھی طاقت حاصل نہ ہو اور وہ فی الحال بھی نہ رکھ پا رہا ہو، شیخ فانی ہو گیا، تو اب اسے حکم یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، فدیہ دے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں قسم کا کفارہ، جس نے قسم کھائی اور پورا نہیں کیا، حانث ہو گیا، اب 10 مسکین کو کھانا کھلائے۔ یعنی آپ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قسم کھانے والا جو حانث ہو گیا ہے تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ اضافی نوافل پڑھے یا قرآن کی تلاوت کرے، یہ سراسر عبادت ہے۔ مگر یہ کیوں کیا گیا کہ اگر آپ کی عبادت میں کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے اب مسکینوں کو کھانا کھلائیں، غریبوں کی مدد کریں۔ ایون کہ آپ دیکھیں کہ صدقہ فطر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارے روزوں میں جو لغو کلام ہو جاتا ہے، جس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، تو وہ اس کا ازالہ کرتا ہے، اسے ختم کرتا ہے، اور غریبوں کی عید جو ہے وہ اچھے سے ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ فطر ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اسلام تو عبادتوں میں بھی جو کمیاں ہوتی ہیں اسے پورا کرنے کے لیے خدمت خلق کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو مرنے کے بعد جو ثواب ملے گا نا، وہ بھی خدمت خلق کے ذریعے۔ حضور فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ۔ اور صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کر گیا ہو، انسانوں کی خدمت کے لیے کوئی کام کر گیا ہو۔ تو خدمت خلق یہ عبادت ہے۔ اب صوفیوں کے یہاں یہ کیوں ہے؟ سوال یہ ہے۔ تو دیکھیں صوفیاء کرام، ولی جسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو اور اس کے رسول کو پسند ہو وہ کرتے ہیں، اور اس کام سے بچتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو۔ اب دیکھیں خدمت خلق اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، تو وہی صوفیاء کرام بھی کرتے ہیں۔ اب یہ کہ صوفیاء کیوں کرتے ہیں اتنا؟ تو اللہ تبارک، اچھا سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ صوفیاء کرام کے خدمت خلق جو سب سے زیادہ جس شکل میں ملتا ہے وہ ہے کھانا کھلانا۔ آپ دیکھیں گے کہ غریب نواز جب باحیات تھے تب بھی آپ کا لنگر جاری تھا، اور وصال کے بعد بھی آپ کی خانقاہ سے آج بھی لنگر جاری ہے۔
تمام بزرگوں کی خانقاہوں میں یہ خدمت آپ کو ملے گی، لیکن بالخصوص سلسلے چشتیہ کے جو بزرگ ہیں ان کی خانقاہ میں یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آنے والے کو کھلایا جاتا ہے، اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ تو خدمت خلق جو صوفیہ کرام کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، چونکہ حدیث کا مفہوم ہے الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے، تو اولیاء کرام اللہ کی مخلوق سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ کہ ایک ربط ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ خدمت خلق کی بات ہم کر رہے ہیں۔ خدمت خلق جو ہے اپنے آپ میں بہت وسیع موضوع بھی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، عرس غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، جی، اور اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ جو لوگ وہاں نہیں حاضر ہو سکتے وہ اپنے گھروں میں حضرت کا عرس مناتے ہیں، اور جو وہاں پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچتے ہیں۔ ہم لوگوں کو حضرت خواجہ صاحب کی یاد منانا چاہیے، اس لیے کہ جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں جن کا کسی بھی طرح کا تعلق ہندوستان سے ہے، یعنی ان کے آباء و اجداد ہندوستان سے آئے یا وہ خود ہندوستانی ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ پر اور آپ کے آباء و اجداد پر اور ان کی نسلوں پر غریب نواز کا احسان ہے، چونکہ 90 لاکھ لوگوں کو خواجہ غریب نواز نے مسلمان کیا، 9 ملین لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ کیا دیکھا؟ آپ کی محبت، آپ کا اخلاق، آپ کی خدمت خلق اور آپ کی بے لوث محبت۔ کوئی غرض نہیں تھی غریب نواز کو محبت کرنے کی، بلکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی۔ اور سے غریب نواز ہم لوگ مناتے ہیں تو ہم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو بھی سمجھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اسلام کے مفہوم کو سمجھایا، کس طرح سے دین کی تبلیغ کی، اور محبت کسے کہتے ہیں یہ انہوں نے ہمیں کس طرح بتایا۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم اگر لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں تو محبت سے، اس لیے کہ پاور، طاقت اور سیاسی اثر و رسوخ تو ہندوستان میں پہلے ہی تھا۔ غریب نواز کیوں آئے؟ مقصد کیا تھا ان کی آمد کا؟ پاور سے تو وہاں کے لوگ سارا کام کرتے ہی تھے، ریموٹ کنٹرول ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا، آٹومیٹیکلی سارے کام ہوا کرتے تھے۔ لیکن خواجہ صاحب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور جب آپ آئے تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ 40 درویشوں کی جو جماعت آئی تھی اور جو لوگ گرویدہ ہوئے، تو تاریخ گواہ ہے کہ اتنی بڑی پاور رکھنے والے وہاں کے بادشاہ، وہاں کے راجہ حیران ہو گئے کہ ایک فقیر ہے اور 90 لاکھ لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو رہے ہیں، یہ کون سی پاور ہے؟ اس کے پاس تو کوئی پاور بھی نہیں ہے، اس نے تو ذرا سی دیر میں کرشمہ کر دکھایا۔ تو میرے ناظرین، یہ محبت کی پاور، بالیقین یہ محبت کی طاقت تھی یقیناً کہ آپ نے محبت سے جیتا۔ آج ہمارے گھروں میں جو نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ہماری جماعتوں میں انتشار ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم بات کرتے ہیں پوری دنیا فتح کرنے کی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی محبت لوگوں کے لیے عام کریں، اور لوگوں کو اسی محبت سے فتح کریں جیسے غریب نواز نے فتح کیا تھا۔ انشاءاللہ۔
حضرت قبلہ بالیقین جیسا کہ میں نے کہا کہ شخصیت ہی کچھ ایسی ہے کہ 30-45 منٹ کے اس پروگرام میں ان کا احاطہ کرنا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. برکیف ایک ادنا کوشش رہی ہے، امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس سے ضرور استفادہ کریں گے. حضرت قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کبھی اور موقع ملی تو کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک بار پھر شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، خواجہ غریب نواز ایک عظیم مبلغ کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آج ہمارے ساتھ محو گفتگو رہے آفتاب اسلام مسجد کے خطیب و امام اور سنی برکاتی مشن موریشس کے فاؤنڈر حضرت علامہ سید غلام معین الدین قادری دامت برکاتہ عالیہ. ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کی توجہ کے لیے بھی شکریہ. آپ تمام لوگوں کو عرس خواجہ غریب نواز بہت بہت مبارک ہو. دعا میں یاد کریں مولانا ابراہیم خوشتر علیہ رحمہ کے ان اشعار سے آپ سے رخصت کی اجازت چاہوں گا کہ آپ نے کہا ہے کچھ نہ پوچھو مقام خواجہ کا، عرشیوں میں ہے نام خواجہ کا، اور دعوت دین کام خواجہ کا، سب کی خدمت نظام خواجہ کا، اور سب کی پوری مراد ہوتی ہے، سب کی پوری مراد ہوتی ہے یہ فیضان عام خواجہ کا. دعا میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم تمہارے بھکاری ہیں خواجہ، ہم تمہارے بھکاری ہیں خواجہ، چشتیہ رنگ اپنا چڑھا دو، لے کے آئیں گے کشکول خالی، تمہارے روزے پہ سارے سوالی، تمہارے روزے پہ سارے سوالی، لے کے آئیں گے کشکول خالی، تمہارے روزے پہ سارے سوالی. معین جہاں نور حیدر، معین جہاں نور حیدر، زندگی اب ہماری سجا دو، زندگی اب ہماری سجا دو. تم ہو ولیوں کے راجا یا ہند الولی، تم سے پھیلی ہے خواجہ یہاں روشنی، ہم کو اجمیر بلوا لو خواجہ سخی، دور رہ کر کٹے گی نا یہ زندگی. اپنا دکھا دو میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے خواجہ پیا، میرے